وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 3 اور 4، حصہ چہارم۔ آج کے درس کا نمبر 871 ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم راستہ بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، یدبر الامر، وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، شفاعت کرنے کوئی سفارش نہیں کرے گا، الا من بعد اذن، مگر جب اس کی اجازت ہو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ سامعین کرام، بہت بنیادی مضمون ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، اور پھر ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کے سامنے سر جھکا دو۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے میں نے آپ کو اس کی یعنی آج ہمارا چوتھا حصہ ہے اسی ایک آیت کے بارے میں، اور دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت بتا رہا ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ ایک تو آسمان اور زمین کی پیدائش جو ہے اس میں ایک نشانی ہے، اور بہت سی نشانیاں ہیں اس میں، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور یہ ہمارے لیے بنا ہے،
یہ آسمان اور زمین اس کی پیدائش ہمارے لیے ہوئی ہے، اور تاکہ ہم اس میں ایک معین وقت تک رہیں اور رب کی ملاقات کے لیے کوشش کریں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، زمین اور آسمان اور یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور پھر ہمارے لیے مسخر بھی کر دیا ہے۔ زمین میں آپ دیکھیں، تمام جہاں چاہیں آپ مرضی جا سکتے ہیں، اور یہ زراعت آپ کر رہے ہیں، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ اگر زمین بنجر ہوتی، تھوڑا سا تصور تو کریں نا، یہ ارض کا مسئلہ ہے نا، سماوات میں تو دیگر اجرام فلکی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں، ظاہر ہے اس کے بغیر بھی زندگی ہماری نہیں گزر سکتی تھی۔ رات اور دن کا بدلنا جو ہے یہی اجرام فلکی کی بدولت ہے۔ لیکن تھوڑا تھوڑا اگر آپ غور کریں نا، پھر زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے، اس میں دیکھیں آج جو توانائی کا بڑا ذریعہ ہے زمین میں، آئل ہے، گیس ہے، اور یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا دی ہے کہ اس کو تیلی دکھاتے ہی وہ بھڑک جاتی ہے، جل اٹھتی ہے۔ تو ہم تو نہیں کر سکتے ایسا کہ بھئی تم ایسی ہوا بنا دو بغیر کسی اس کے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایسی ہوا بنا دی ہے جس کو آپ تیلی بلائیں، تیلی دکھائیں تو چولہا آپ کا بھڑک جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے آپ کام کرتے ہیں۔ پھر تیل ہے، تیل توانائی جو ہے آپ دیکھ لیں، ساری معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ تیل پہ ہے، بڑی بڑی معیشتیں ہیں وہ تیل پہ ہے، اور تیل بہرحال ایک ایک چیز جو ہے سامعین کرام وہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وقتاً فوقتاً یعنی بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ نئی نئی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ شمسی توانائی آج سے 20 سال پہلے تو نہیں تھی، یا 40 سال پہلے، جو بھی تھی پہلے تو نہیں تھی، ہمارے زمانے میں تو نہیں تھی۔ تو شمسی توانائی ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ شمسی توانائی آپ شیشے لگا لیں اور بجلی استعمال کریں فری، مثال کے طور پہ، یعنی شیشے لگا لیں، پھر آپ کا تو بجلی بنانے پہ خرچ نہیں آتا، وہ تو دھوپ سے تمازت لے کے جو ہے وہ آپ کو کنورٹ کر دیتی ہے، بجلی دے دیتی ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یعنی یہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں تمہارے لیے یہ آسمان اور زمین کو بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں نعمت کا شکریہ کرنا بنتا ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، نعمت کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، اور نعمت کی ناشکری کسی انسان کے مناسب نہیں ہوتی۔ کتا اگر اپنے مالک کو کاٹ کھائے تو وہ تو بات نہ ہوئی نا، یعنی جو آپ جس کو کھانا پینا دے رہے ہیں، جس کو آپ نے پالا ہے، پوسا ہے، اور وہی آپ کو کاٹنے لگے، ہماری مثال تو ایسے ہی ہے کہ اپنے ہی خالق سے ہم بے خبر ہیں اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اور اس کی جو احکامات ہیں اور جو اس کے دعوت ہے اپنی طرف، جو وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، پھر رسول آئے ہیں دعوت دینے والے ہیں، تو وہ دعوت ہم قبول کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہے۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اسی آیت کے، یعنی نعمتیں ہیں، یہ آسمان اور زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا وہ عرش پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنایا اس نے ہے، اب اختیارات بھی اسی کے پاس ہے۔ عرش کا مطلب تخت اقتدار کا مالک ہے وہ۔ عرش پر قائم ہوا، میں نے آپ کو ترجمہ کیا، لیکن اس کا بات یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے کہ وہ، لیکن اس کا مطلب یعنی لغوی مطلب اس کا ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تخت پر قائم ہوا۔
استوا ہوا، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جگہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ثم استوى علی العرش یعنی تخت اقتدار، یعنی انتظام جو ہے، سارا انتظام، یعنی سارے انتظام کا مالک ہے، انتظام وہی چلا رہا ہے، اقتدار اس کے پاس ہے۔ تو اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ ساری کائنات کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے، نافع بھی ہے، ضار بھی ہے۔ اور شرک کی جو خرابی پیدا ہوتی ہے انسان میں اور ہم میں جو پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے غیر کو مالک سمجھ لیا ہے، اور غیر میں فائدہ دیکھ رہے ہیں، غیر کے نقصان سے ڈرتے ہیں، غیر کے فائدے کی امید، غیر سے فائدے کی امید لگا لیتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ساری دنیا جو ہے غیر سے، اللہ سے غافل ہو کے غیر سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں۔ اور ایک عام جملہ ہے جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آج یعنی مثال کے طور پہ پاکستان ہے، تو یعنی لوگ حرام مال کمانے کے لیے حرام ذرائع اختیار کرنے کو یعنی اس میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ رشوت ہے، کرپشن ہے، ٹھگی ٹوری ہے اور دھوکہ دہی ہے، یہ سارے ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں جس سطح پہ ہیں۔ یہ کوئی ایک ادارے کی بات نہیں ہے، ایک فرد کی بات نہیں ہے، ہر جگہ چارسو جو ہے دھوکہ دہی، فراڈ، یعنی اس کا عام طور پہ لوگ خیال نہیں رکھتے مال کمانے کے لیے۔ تو مالک جو ہے وہ اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، وہ دینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی ہے۔ النافع الضار اس کی صفات ہیں۔ زمین اور آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر اقتدار اس کے پاس ہے۔ دیکھیں اقتدار، صاحب عرش، رب العرش العظیم، ہم کہتے ہیں نا رب العرش العظیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ساری کائنات کا مالک بھی ہے، پیدا بھی اس نے فرمایا ہے، اور اختیارات سارے اسی کے پاس ہیں۔ یدبر الامر، پھر ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ میرے متعلق تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو رب عرش عظیم ہے، تو ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، شکایت نہیں ہوگی۔ اس وقت تو ہم شکوہ اور شکایت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شکوہ ہے، شکایت ہے، کوئی شخص اپنے حالات کار پہ یا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ تو حالانکہ سارا انتظام کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے آپ کو غریب یا امیر بنایا ہے، تو رب العرش العظیم یدبر الامر، سارے کام اسی کے ہاتھ میں ہے، تدبیر کاموں کی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں یعنی بڑا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ یدبر، کیوں کہ وہی یدبر الامر ہے، ہر کام کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ یہ کرتا ہے، مومن کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ اس کو سفارش کی اجازت دے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ایک تو عیسائی دیکھ لیں، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اختیارات دے دیے سارے، اب جس نے یا عیسیٰ کہا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ یہ تو غلط ہے، اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں۔
اور وہی کاموں کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن آپ عام طور پہ دیکھیں کہ ہم لوگ غیر میں کچھ طاقت محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کوئی مرید ہے وہ اپنے پیر کی طرف نسبت کرے کہ بس یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے۔ کوئی مرید ہے اور وہ پیر سے یہ گمان رکھ لے کہ پیر صاحب بچا لیں گے مجھے، ایسا تو نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے کوئی سفارشی ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ رسول انبیاء یہ بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ اجازت کے بعد سل تعطا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اور تو بس اسی کے سامنے سر جھکا دو۔ اس پہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کی ہے، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کرو، نصیحت لازمی حاصل کرو۔ کیوں؟ کہ الیہ مرجعکم جمیعا، تمہارا واپس لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ یعنی مرجعکم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے تم آئے ہو وہاں واپس جانا ہے تم نے۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس ہم نے جانا ہے۔ ہم اللہ کے، یعنی ہمارے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، اور پھر انتقال کے بعد جو ہے ہم واپس اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک لفظ ہے بڑا اچھا ہے، انتقال۔ انتقال کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اور جب آپ کا وقت آئے گا دنیا سے جانے کا تو آپ منتقل ہو جائیں گے اللہ کے پاس، دوسرے عالم میں، عالم بالا میں، عالم برزخ میں، جو بھی ہے اس کی تفصیل۔ واپس لوٹنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایک غرض کے لیے بنایا ہے، ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اور وہ ہم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان، سامعین کرام، انسان ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں بھی آپ کسی شخص کو یعنی کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کی جواب دہی بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ، ہر تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حکمران ہے، ایک رعایا کا مالک ہے، جو بھی ہے، اور تم سب سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو الیہ مرجعکم جمیعا، واپس لوٹنا جو ہے تمہارا سب کا سب واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے، اور تم سے وہ پھر پوچھے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تم سے میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں، اور رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ تو دیکھیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے اور یہ سچا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلے میں ترجمہ پڑھ لوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، یبدأ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی پہلی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ثم یعیدہ، پھر اس کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ کیوں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، انکار کیا، حق سے انکار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، پینے کو ہوگا۔ وہ عذاب علیم بما کانوا
یکفرون، اور ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں دنیا میں آنے کے بعد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اب تم میں سے بعض لوگ تو کافر ہیں اور بعض لوگ مومن ہیں۔ یہ تھوڑا سا اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کافر اور مومن کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو دیکھیں بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنے دین کی حقیقت کا کچھ نہ پتہ ہے نہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی بتانا تو بنتا ہے ہمارا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ ہر وہ شخص جس نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو منتخب کر لیا جینے کے لیے، یہ لوگ کافر ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی، یہ لوگ مومن ہیں۔ اگر ایک دوسرے الفاظ میں اگر بدلوں تو اس طرح ہوں گے وہ کہ جو شخص اللہ کو منزل بنا کے اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے، یہ مومن ہے۔ جو شخص بھٹک گیا اور اس نے دنیا کو منزل بنا لیا اور من چاہی زندگی گزاری، یہ شخص کافر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ حقیقی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں اور کہنا چاہیے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ غیر مسلم ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ایمان باللہ اور عمل صالح۔ اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یعنی جو ایک بات وہ یہ ہے کہ تم سب واپس لوٹ کے جاؤ گے، الیہ مرجعکم جمیعا، تمہارا واپس لوٹنا اللہ کی طرف ہے جہاں سے تم آئے ہو۔ ایک دوسرا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دو، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بنایا بھی ہے، لیکن تم اگر مر بھی جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں میں دوسری پیدائش سے زندہ کروں گا، تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا۔ اب یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، جنت کے لیے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کی دیدار اور اللہ کے قرب کی جگہ کا نام ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی اور سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں دنیا میں آ کے یا تو آپ کافر ہوں گے یا آپ مومن ہوں گے۔ کافر میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہر وہ شخص جو اپنے مقصد تخلیق پر یقین نہیں رکھتا، نہ اسے معلوم ہے، اور اگر معلوم ہو گیا تب بھی وہ اللہ کو منزل نہیں بناتا، اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرتا، تو یہ شخص کافر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ دیکھیں کافر، یہ بعض لوگوں پہ یہ لفظ شاید بھاری لگے، لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے بتاتا ہوں کہ آپ یا تو مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ آپ کا مقصود ہے، اللہ ہی آپ کا محبوب ہے، اور اللہ ہی آپ کو مطلوب ہے۔ مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہ ہو، محبوب نہ ہو، مطلوب نہ ہو، تو آپ اس کی بندگی کر بھی نہیں سکتے۔
یہ بات ساتھ نوٹ کر لیں صاحب کرام. اللہ تب آپ یعنی اللہ کی عبادت یا اس کے سامنے اس کے حکم کے سامنے تب آپ سر جھکائیں گے کہ اس کو آپ منزل بنا لیں، اس کو آپ مقصود حیات بنا لیں، محبوب واحد بنا لیں، مطلوب واحد بنا لیں، تب اللہ کی بندگی آپ کر سکیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر، آخرت کو بھول کے دنیا کے لیے آپ زندہ ہیں، اب اللہ کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. میں مشورہ دے رہا ہوں. اور جو ظاہری کام ہیں وہ آپ کے کچھ فائدے نہیں آئیں گے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ اگر آپ کریں بھی اور اللہ آپ کی منزل نہ ہے اور اللہ پر ایمان نہیں ہے، نہ اللہ آپ کا محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، تو اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چند اعمال سے جو آپ روایتاً کر رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ دیکھو یہ جو سلسلہ حیات ہے میں نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے انسان، جب تم میں دوبارہ زندہ کروں گا یوم قیامت، تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا ان کو میں اجر دوں گا، یعنی اس کو ان کا بدلہ وہاں پر میں دوں گا پورے انصاف کے ساتھ. لیکن جو لوگ نہایت دیکھیں یہ آیات جو ہیں بڑی اہم ہیں، والذین کفروا. اب یہ عام ترجمہ یا عام سننے والے جو ہوتے ہیں یا کہنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے یہ آیات نہیں ہے، وہ سب تو مومن ہیں. ایسا ہے سامنے کرام کہ ہم آپ کو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں یا مومن سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان تو ہیں زبانی طور پہ، لیکن اسلام کو ہم اپنی پریکٹس میں لانا نہیں چاہتے، کیونکہ اسلام تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ آپ کو بتاتا ہے. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. بہرحال اگر آپ راستہ بھٹک گئے، دنیا کو منزل بنا لیا، اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے تو آپ کافر ہیں. آپ کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. جو ناشکری کی روش انسان اختیار کر لیتا ہے اس کی سبب پھر اس کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب بما کانوا یکفرون. ترجمہ سنا دیں. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا.
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا ان کو کفر کے سبب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔